بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 27 نومبر 2019 بروز بدھ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات پہ نظر رکھنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ غار ہرا سے اترنے کی کوشش، افغان شہری گر کر ہلاک۔ دنیا بھر سے سعودی عرب آنے والے عمرہ زائرین تاریخی مقامات کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ ان میں غار ہرا اور غار ثور قابل ذکر ہیں۔ الوائم ویب سائٹ کے مطابق عمرے پر آنے والے ایک 60 سالہ افغان شہری پیر کو مکہ میں غار ہرا کی چوٹی سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ وہ غار سے اترنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شہری دفاع کی ٹیمیں اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پر پہنچ گئیں اور دشوار گزار مقام سے عمرے پر آئے ہوئے افغان زائر کی لاش نیچے اتاری گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ افغان زائر کی موت غار ہرا کی چوٹی سے گرنے سے ہوئی۔ اس میں کوئی مجرمانہ عمل دخل نہیں۔ واضح ہے کہ سعودی محکمہ صحت کے حکام عمرہ زائرین اور حج پر آنے والوں کو اس بات کی تاکید کرتے رہتے ہیں کہ بوڑھے افراد اور بچے غار ثور یا غار ہرا کی زیارت کی کوشش نہ کریں۔ ایسا کرنے سے وہ حادثات کا شکار اور ممکنہ طور پر صحت کے مسائل سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں۔ خمیس مشیط میں 17 غیر قانونی تجارتی مراکز بند۔ 80 ریجن کی مختلف کمشنریوں میں بلدیہ کی تفتیشی ٹیمیں سخت چیکنگ کر رہی ہیں۔ ہوٹلوں، کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں اور تجارتی مراکز پر مختلف اوقات میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اوقاز اخبار کے مطابق خمیس مشیط کی بلدیہ نے غیر قانونی 17 تجارتی مراکز بند کر دیے۔ ناقابل استعمال 1 ٹن سے زائد کھانے پینے کی اشیاء ضبط کر لی۔ خمیس مشیط کی بلدیہ نے ایک ہفتے کے دوران 243 چھاپے مارے۔ 7 بلدیاتی کونسلوں کے دائرے میں آنے والے تجارتی مراکز اور دکانوں پر موجود کھانے پینے کا سامان چیک کیا گیا۔ چیک کرنے سے پتہ چلا کہ صفائی کا معیار انتہائی خراب تھا۔ کھانے پینے کی اشیاء ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل اور ذخیرہ کرتے ہوئے حفظان صحت کی پابندی نہیں کی جا رہی تھی۔ تفتیش کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ زائد المیعاد کھانے دوبارہ تیار کر کے رکھے جا رہے تھے۔ انسپیکٹرز کا کہنا ہے کہ ایسے کارکنان کو جن کے پاس ہیلتھ سرٹیفکیٹ نہیں تھے معطل کر دیا گیا۔ 1433 کلو گرام پھل، سبزیاں اور ناقابل استعمال غذائی اشیاء ضبط کر لی گئی۔ 76 لیٹر مضر صحت تیل بھی ضبط کر لیا گیا۔ وزارت تجارت کے پیٹرول سٹیشنوں پر چھاپے۔ وزارت تجارت اور سرمایہ کاری نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں پیٹرول سٹیشنوں پر چھاپہ مہم شروع کر دی۔ مہم کا آغاز ان رپورٹوں کے تناظر میں کیا گیا جن میں بتایا گیا تھا کہ بعض پیٹرول سٹیشن نئے نرخ نامے کی پابندی نہیں کر رہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق 463 پیٹرول سٹیشنوں پر چھاپے مارے گئے۔ 2 سٹیشنوں پر قیمتوں کی پابندی نہیں کی جا رہی تھی جس پر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی۔ وزارت تجارت اور سرمایہ کاری اور وزارت بلدیات و دیہی امور پیٹرول سٹیشنوں کی نگرانی کے لیے مشترکہ سکیم بنائے ہوئے ہیں۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے وارننگ دی کہ آئندہ بھی چھاپے مارے جائیں گے۔ صارفین سے کہا گیا کہ وہ پیٹرول سٹیشنوں سے رجوع کرتے وقت اسکرین پر پیٹرول کی قیمت ضرور چیک کریں۔ اگر قیمتوں میں کوئی گڑبڑ نظر آئے تو فوری طور پر اس کی اطلاع کی جائے۔ قیمتوں کی پابندی نہ کرنے والے پیٹرول سٹیشنوں کو مقررہ سزائیں دی جائیں گی۔ وزارت تجارت نے صارفین سے یہ بھی کہا کہ وہ خلاف ورزی کی اطلاع بلاغ تجاری اپلیکیشن کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 1900 پر رابطہ کر کے شکایت مرکز کو اس کی اطلاع دی جا سکتی ہے۔ وزارت کی ویب سائٹ پر بھی رپورٹ کی جا سکتی ہے۔ 26 لاکھ افراد نے ارامکو کے شیئرز خریدے۔ ارامکو کمپنی کے شیئرز فروخت کرنے والے ادارے سامبا کیپٹل نے کہا کہ اب تک 26,28,646 افراد نے ارامکو کے شیئرز خریدے ہیں جن کی مجموعی مالیت 21 بلین 768 ملین ریال سے زیادہ ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سامبا کیپٹل نے کہا کہ انفرادی طور پر خریدے گئے شیئرز کی تعداد 680 بلین 254 ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ سامبا نے کہا کہ شہریوں اور غیر ملکیوں نے 38.26% شیئرز آن لائن ذرائع سے خریدے۔ ٹیلی فون کے ذریعے سے خریدے گئے شیئرز کی تعداد 1.8%۔ اے ٹی ایم کے ذریعے خریدے گئے شیئرز کی شرح 24.76%۔
جبکہ برانچز کے ذریعے 35.14% شیئرز خریدے گئے۔ سامبا نے کہا کہ انفرادی طور پر شہری اور غیر ملکی جمعرات 28 نومبر تک ارامکو کے شیئرز خرید سکتے ہیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ ارامکو کے شیئرز خریدنے میں شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے غیر معمولی دلچسپی دکھائی۔ ابھی تک شیئرز کی خریداری اطمینان بخش طریقے سے جاری ہے۔ واضح رہے، ارامکو نے ابتدائی طور پر شیئر کی قیمت 30 اور 32 ریال کے درمیان رکھی ہے، تاہم تداول میں اندراج کے بعد اس کی حتمی قیمت کا تعین ہوگا۔ ڈینٹل کے تمام شعبوں میں سعودیزیشن کا اعلان۔ سعودی عرب کے وزیر محنت اور سماجی بہبود انجینئر احمد الراجی کے مطابق ڈینٹل کے تمام شعبوں میں سعودیزیشن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ عمل درآمد مرحلہ وار ہوگا۔ فیصلے کا نفاذ 4 ماہ بعد شروع کر دیا جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق احمد الراجی نے بتایا کہ وزارت صحت کے اشتراک سے ڈینٹل کے تمام پیشوں پر غیر ملکیوں کی جگہ بتدریج سعودیوں کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایسے تمام ادارے جہاں ڈینٹسٹ کام کر رہے ہیں، ڈینٹل میڈیسن کے تمام پیشے 2 مرحلوں میں سعودیوں کے لیے مختص ہو جائیں گے۔ پہلے مرحلے کا آغاز 25 مارچ 2020 سے ہوگا۔ اس کے تحت 25% سعودیزیشن ہوگی۔ دوسرا مرحلہ 14 مارچ 2021 سے شروع ہوگا۔ اس کے تحت 30% سعودیزیشن ہوگی۔ وزارت محنت کے ترجمان خالد ابالخیل نے بتایا کہ ڈینٹل میڈیسن کے پیشے کی سعودیزیشن کا فیصلہ ان اداروں پر لاگو ہوگا جہاں 3 سے زیادہ غیر ملکی ڈینٹسٹ کام کر رہے ہوں گے۔ ترجمان کے مطابق یہ فیصلہ پیشوں کی سعودیزیشن کے ایک بڑے پروگرام کا حصہ ہے۔ اس کا مقصد اہم شعبوں میں سعودی شہریوں کو کام کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنا ہے۔ خالد ابالخیل نے مزید کہا کہ وزارت محنت اس فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گی۔ ایسے ادارے جو اس فیصلے کی پابندی نہیں کریں گے، ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہوگی۔ ولی عہد سے امریکی فوج کے سربراہ کی ملاقات۔ ولی عہد اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان سے امریکی افواج کے سربراہ جنرل مائک میلی نے ملاقات کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی مشترکہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفاع کے شعبے میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے علاوہ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی افواج کے سربراہ نے خطے میں امن و سلامتی کی بحالی پر زور دیا اور مستقبل میں پائیدار امن کے قیام پر غور و خوض کیا۔ ملاقات میں نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان اور سعودی فوج کے سربراہ جنرل فیاض الرویلی کے علاوہ امریکی وفد کی جانب سے سعودی عرب میں امریکی سفیر جان ابی زید بھی شامل تھے۔ سعودی سفیر اور ان کی اہلیہ کی تصاویر وائرل۔ برطانیہ میں سعودی عرب کے سفیر شہزادہ خالد بن بندر بن سلطان اور ان کی اہلیہ شہزادی لوسی کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین تصاویر کی خوبصورتی اور بے ساختگی کی تعریف کر رہی ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ وائرل تصاویر کس نے لیں۔ یہ تصاویر لندن میں زیر تعلیم سعودی لڑکی افنان عبدالکریم نے لیں۔ فوٹوگرافی اس کا شوق ہے۔ افنان عبدالکریم 2012 سے برطانیہ میں زیر تعلیم ہے۔ العربیہ نیٹ سے گفتگو میں بتایا کہ 2018 میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ لندن کی تصاویر بھی لی تھیں۔ شہزادہ خالد بن بندر برطانیہ میں سفیر کے طور پر آئے تو ملکہ برطانیہ کو اسناد سفارت پیش کرتے وقت ان کی تصاویر لیں۔ اپنی اس کارکردگی سے بے حد خوش ہوں۔ گمشدہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے اشتہار کی شرط ختم۔ جدہ میں پاکستانی قونصلیٹ نے گمشدہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے اخبار میں اشتہار کی شرط ختم کر دی۔ اب گم جانے والا پاسپورٹ بنوانے کے لیے حلف نامہ درخواست فارم کے ساتھ جمع کروانا ہی کافی ہے۔ قونصلیٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ ماضی میں گمشدہ پاسپورٹ کے لیے اخبار کا اشتہار لازمی ہوا کرتا تھا، تاہم اب اس کی ضرورت نہیں۔ اشتہار کی جگہ حلف نامہ جمع کرایا جا سکتا ہے، جس کی بنیاد پر متبادل مشین ریڈیبل پاسپورٹ بنایا جاتا ہے۔ اخبار میں اشتہار اس لیے شائع کرایا جاتا تھا کہ اگر کوئی گمشدہ پاسپورٹ کا غلط استعمال کرے تو اصل پاسپورٹ کے مالک کے پاس اس بات کا ثبوت ہو کہ پاسپورٹ گم ہو گیا تھا، جس کی باقاعدہ رپورٹ کی جا چکی ہے۔ گمشدہ پاسپورٹ دوبارہ بنوانے کے لیے قونصلیٹ کے باہر موجود ایجنٹس کا کہنا ہے کہ قونصلیٹ کو درکار مطلوبہ حلف نامہ وہ درخواست گزار کو فراہم کرتے ہیں، جس کی اجرت وہ وصول کرتے ہیں۔ ایجنٹس نے اس بات کی بھی تردید کی کہ جب سے اخباری اشتہار کی شرط ختم ہوئی ہے،
انہوں نے کسی قسم کا اشتہار بک نہیں کیا۔ دوسری جانب قونصلیٹ کے باہر پاسپورٹ تجدید کرانے کے لیے آنے والوں کا کہنا تھا کہ جب سے پاسپورٹ کی میعاد 10 سال کی گئی ہے کافی سہولت ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ ماضی میں پاسپورٹ کی مدت 5 سال ہوتی تھی، جس سے کمیونٹی کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔